صورت نہ کم ہو۔ رضا الہی کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے۔ اب عبادت ایک چیز نہیں ہے، اب تلاوت بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، اسی طرح سچ بولنا، دیانت داری، تہجد گزاری بھی عبادت ہے۔ عبادت بھی دو طرح کی ہے، ایک جس کو کرنے کا حکم ہے، ایک ہے نہ کرنے۔ نہ کرنا یہ عبادت کے حوالے سے کیسے نہ کرنا؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، بد نگاہی مت کرو، بدگمانی مت کرو، گانے مت سنو، فلمیں مت دیکھو، ماں باپ کو مت ستاؤ۔ ایک کرو، ایک نہیں کرو، اور دونوں طرف احکام ہے کہ وہ کرو تو کرنے کا ثواب، اور اس سے بچو تو اس سے بچنے کا ثواب۔ یعنی دوا بھی ہے، پرہیز بھی ہے، دو طرف سے علاج ہے۔ جب کوئی مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو دو طرح کے علاج دیتا ہے، ایک علاج دیتا ہے ڈاکٹر دوا کی صورت میں، اور ایک علاج دیتا ہے ڈاکٹر پرہیز کی صورت میں۔ مریض کو چاہیے کہ اپنی دونوں علاجوں پر غور کرے، کہ دوا لے اور پرہیز کرے، یعنی عبادت بھی کرے اور گناہ بھی چھوڑے، عبادت بھی کرے اور گناہ پر بھی ڈٹا رہے۔ تو ایسی صورت کے اندر بہت ہی نقصان ہونے کے بعدوں کا اندیشے ہوتے ہیں، یا پھر اس کی عبادت ہی کامل نہیں ہے جو اس کو گناہوں سے بچا سکے۔ حدیث پاک میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ کسی کام کے جب کرنے کا حکم ہو نا تو اس سے با قدرت کرو، جتنی تمہیں قدرت ہے وہ کام کرو۔ اور آقا فرماتے ہیں مگر جس کام سے تم کو بچنے کا حکم دیا ہے تو اس سے بچو ہی۔ تو دونوں صورتیں حدیث پاک میں بیان ہوئی کہ ایک کام ہو جس کو تم کو کرنے کا کہا گیا تو طاقت پر تم اس کام کو انجام دو، اور جس کام سے تم کو بچنے کا کہا گیا ہے تو اس سے تو بچو ہی۔ مثال کے طور پر شوگر ہے تو اب شوگر کے مریض کو میڈیسن بھی دی جاتی ہے کہ یہ میڈیسن لیجئے، اور شوگر کے مریض کو کہا جاتا ہے میٹھی چیز سے بچیے۔ دو علاج ہو گئے نا، دوائی تو لے اور ساتھ ہی وہ میٹھی چائے پینا تو بڑی دور کی بات ہے، چینی کھا جائے اور اس طرح شوگر کی چیزیں کھا جائے تو وہ دوائی فائدہ کہاں پہنچائے گی؟ تو ہمیں بھی دونوں طرح کے عبادت پر توجہ دینی ہے کہ ہمیں نیکیاں بھی کرنی ہے اور گناہ سے بچنا ہے، کہ گناہ سے بچنا بھی تو نیکی ہے اور بہت افضل نیکی ہے یہ۔ یعنی اگر میں نماز تو پڑھ رہا ہوں لیکن اگر میں کسی موقع پر جھوٹ سے بچ کر سچ بول کر نکل جاتا ہوں تو الحمدللہ میرا جھوٹ سے بچ کر سچ بول کر نکل جانا یا جھوٹ سے پرہیز کر لینا، اس پر مجھے ثواب ملے گا۔ میں جہاں بیٹھا ہوں وہاں غیبت کرنے کا موقع ہے، غیبت کرنے کا جی چاہ رہا ہے، مجھے بولنے کا جی چاہ رہا ہے کہ میں بولوں، لیکن اب یاد آیا میں یہ جملہ بولوں گا تو میں تو غیبت کے کبیرہ گناہ میں پڑوں گا، اور اس کے جو عذابات ہیں کہ اس کا میں مستحق نہ بن جاؤں۔ نہ بابا میں غیبت نہیں کرتا اور قفل مدینہ لگا کر بیٹھوں گا، انشاءاللہ عز و جل اس پر ڈھیروں ڈھیر ثواب ملے گا اس کو کہ گناہ سے بچائیے۔ اصل میں عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے اور ہم نے بہت ہی عبادت کو ایک لمیٹڈ کر دیا کہ جناب یہ عبادت یہ عبادت۔ تو عبادت کی اتنی اقسام، عبادت کی اتنی صورتیں، عبادت کے اتنے انداز ہم اختیار کر سکتے ہیں، تو جس سے عبادت کی لذت، عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق نصیب ہو جائے، اسے نہ تہجد میں اٹھانا پڑتا ہے، نہ اسے فجر میں اٹھانا پڑتا ہے، نہ اسے بار بار آ کر کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کام کر لو، یہ نیکی کا کام ہے۔ وہ تو نیکی کے کاموں کو یوں ڈھونڈتا ہے جیسے مال کی محبت والا مال کے نفع کو ڈھونڈتا ہے، جیسے تجارت سے محبت کرنے والا تجارت کے موقع ڈھونڈتا ہے، اسی طرح عبادت کا ذوق و شوق رکھنے والا رمضان کا انتظار کرتا ہے، وہ رجب المرجب کا انتظار کرتا ہے کہ رجب المرجب کا مہینہ آئے گا تو روزوں کی کثرت بڑھے گی اور ثواب بڑھے گا، اور میں نے سال کا آخر اپنی زکوٰۃ کا رکھا ہوا ہے، جلدی جلدی آئے اور میں اللہ کی راہ میں اپنے اس فرض کو ادا کرنے والا بنوں اور اللہ کی بارگاہ سے اس کے ثواب کا مستحق بنوں۔ وہ زکوٰۃ کو اور ان تمام چیزوں کو بوجھ نہیں سمجھے گا کیونکہ زکوٰۃ عبادت ہے، وہ حج کو معاذ اللہ بوجھ نہیں سمجھے گا۔ وجہ کیا؟ اس کو اس عبادت میں لذت ملتی ہے۔ میرے آقا کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔